अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपसे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 शेयर करने जा रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ से अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करोगे, हरगिज़ भलाई को, नेकी को ना पाओगे, और तुम जो खर्च करो उसे अल्लाह बखूबी जानता है। इस आयत का मतलब ये है कि हम आम तौर पे सदक़ात तो करते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों के सदक़ात करते हैं जो हम अपनी तरफ से रिजेक्ट कर चुके होते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। वो चीज़ें भी हमें सदका करनी चाहिए। उन चीज़ों के सदका करने से हमें अजर मिलेगा, बजाय इसके कि वो हमारे घरों में ऐसे ही पड़ी रहें। अगर हम उनको दूसरों को इस्तेमाल करने को देंगे तो ज़ाहिर है उसका हमें अजर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नेकी के आला दर्जे की बात की जा रही है कि इंसान उस वक्त तक नेकी के आला दर्जे को नहीं पा सकता जब तक कि वो अपनी पसंदीदा फेवरेट चीज़ों में से अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करे। इसी सिलसिले में मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद है कि इस वाक़ये से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सऊदी खातून इंडोनेशियन खादमा का इलाज बिसदका। सदक़े जारिया का एक खूबसूरत और सच्चा वाक़या जो सऊदी अरब के एक घर में पेश आया, जिसकी बरकत ऐसे ज़ाहिर हुई कि दुनिया हैरान रह गई। ये वाक़या दर्जनों अरब ज़राए अबलाग में रिपोर्ट हुआ। हम सहीफ़तुल इक़्तिसादिया के हवाले से इसे नकल कर रहे हैं। वाक़ये से कबल एक हदीस पढ़ लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। यानी जब कोई बीमार हो जाए तो हमें उसके लिए सदका करना चाहिए ताकि उसको उस बीमारी से निजात मिले। इंडोनेशिया से खादमात का सऊदी अरब में आना आम सी बात है। सऊदी घरानों में हज़ारों की तादाद में इंडोनेशी खादमात काम करती हैं। एक सऊदी घराने ने खिदमात मुहैया करने वाले रिक्रूटिंग एजेंट की मार्फत खादमा बुलवाई। खादमा ने घर में काम करना शुरू कर दिया। घर की मालकिन ने चंद दिन के बाद गौर किया कि खादमा कुछ चुप चुप सी और उदास सी रहती है। इसने महसूस किया कि ये छुप छुप कर रोती भी रहती है। सऊदी अरब में अभी इसे हफ्ता 10 दिन ही गुजरे थे। किसी ने इसे कुछ कहा भी नहीं, फिर ये क्यों रोती है? एक दिन सऊदी मालकिन ने खादमा को अपने पास बिठा लिया, इसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरी बेटी बताओ, तुम हर वक्त रोती क्यों रहती हो? हर वक्त तुम्हारी आंखें सूजी रहती हैं। खादमा ने हौसला पाकर इशारों से और टूटे फूटे अल्फाज में बताया, मैं एक मुद्दत से सऊदी अरब आने की कोशिश कर रही थी। एजेंट को नकद रकम और पासपोर्ट जमा करा रखा था। इसी दौरान मेरी शादी हो गई। वक्त गुजरता चला गया। मेरी सऊदी अरब आने की ख्वाहिश ज़ोरों पर थी। एजेंट के साथ राब्ता था। इसी दौरान खुदा ताला ने मुझे बेटा अता फरमाया। मेरे बेटे की उम्र 10-12 दिन की थी कि एजेंट ने इसे बताया कि तुम्हारे कागजात मुकम्मल हो गए हैं, तुम्हें फ़ौरी तौर पर सऊदी अरब जाना होगा। एक तरफ बेटा और उसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ गुर्बत और सऊदी अरब आने की ख्वाहिश में घरेलू हालात से मजबूर थी, इसलिए बेटे को छोड़कर सऊदी अरब आ गई। अब मुझे मेरा बेटा याद आता है। मैं इसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई हूँ। इसे याद कर कर के रोती हूँ। सऊदी मालकिन ने एक लंबी आह भरी। कुछ सोचा। इसके दिल में ख्याल आया कि ये रब को राज़ी करने का और सदका जारिया करने का बेहतरीन मौका है। इस्लाम में सबसे बेहतरीन काम किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना है। और फिर इसने एक अजीब व गरीब फ़ैसला किया। वो अंदर गई, पैसों वाली अलमारी को खोला। इसकी कितनी तनख्वाह है, इसने 2 साल की तनख्वाह का हिसाब किया, रकम गिनी और इसे लेकर खादमा के पास आ गई। कहने लगी, ये 2 साल की तनख्वाह पेश की, पकड़ो। मैं अभी तुम्हारी सीट बुक कराती हूँ। तुम फ़ौरन इंडोनेशिया रवाना हो जाओ। 2 साल तक अपने बेटे को दूध पिलाओ। जब 2 साल का हो जाए तो हमें फ़ोन कर देना, हम तुम्हारे लिए दोबारा वीज़ा भिजवा देंगे और तुम फिर से सऊदी अरब आ जाना। ज़रा गौर कीजिए कि इस औरत ने कितना खूबसूरत फ़ैसला किया। क्या ये इसके लिए सदका जारिया नहीं होगा? इस किस्म के फ़ैसले इंसान को इंसानियत के बुलंद मुकाम पर फ़ाइज़ कर देते हैं और हक़ ताला के नज़दीक इसके मर्तबे को बहुत बढ़ा देते हैं।
پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خادمہ صرف اس خاتون کے لیے بلائی گئی تھی جو خون کے کینسر میں مبتلا تھی، یہ تاکہ اس کی خدمت کر سکے۔ جب خاتون نے اسے واپس بھیجنے کا ارادہ کیا تو بیٹے نے کہا، امی جان آپ بیمار ہیں، آپ کے لیے تو اسے بلایا گیا تھا، آپ اس کو واپس بھیج رہی ہیں۔ خاتون نے کہا کہ میں گزارا کر سکتی ہوں، اور پھر اسمتال میں اس کا معائنہ ہوتا رہا۔ جب اگلی بار ہاسپٹل گئی، اس کی ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آئی۔ اس کی مہلک بیماری کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ ڈاکٹر سارے حیران تھے کہ اس سٹیج تک پہنچنے کے بعد یہ ٹیسٹ نیگیٹو کیسے آ سکتا ہے۔ احتیاطاً دوبارہ ٹیسٹ کروائے گئے، مگر شافی الامراض رب تعالیٰ کی طرف سے شفا نازل ہو چکی تھی۔ سب مبارکباد دینے لگے۔ یہ خاتون صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی رہی، بے شک صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صدقے کے ذریعے اس خاتون کو نہ صرف اس بیماری سے، اس مہلک بیماری سے نجات دی، بلکہ اس کے درجات کو بھی بڑھا دیا ہوگا۔ صدقہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کالا بکرا جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ تو اب پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی عام لوگ جو ہیں وہ بکرا لے کے صدقہ کریں، تو کیا پھر وہ کبھی صدقہ نہ کریں؟ تو یہاں میں تھوڑے سے آپ کو صدقے کے بارے میں کچھ چھوٹے چھوٹے طریقے بتاتی ہوں کہ ہم کیسے صدقات کر سکتے ہیں۔ مثلاً اپنے کمرے کی کھڑکی میں یا چھت پر پرندوں کے لیے پانی یا دانہ رکھیے، یا اپنی مسجد میں کچھ کرسیاں رکھوا دیجئے جس پر لوگ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ پھر سردیوں میں جرابیں، مفلر، ٹوپی، گلے میں پہننے والے مفرلز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ گلی کے جمع دار یا ملازم وغیرہ کو گفٹ میں دے دیں۔ اسی طرح گرمی میں سڑک پر کام کرنے والوں کو پانی لے کر دے دیں، پانی کی بوٹلز لے کے دے دیں۔ اپنی مسجد یا کسی اجتماع میں پانی پلانے کا انتظام کیجیے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ ایک قرآن مجید لے کر کسی کو دے دیجئے یا مسجد میں رکھ دیجئے۔ اسی طرح کسی معذور بچوں کو پہیوں والی کرسی لے کر دے دیجئے، یعنی ویل چیئر۔ اسی طرح باقی کی ریزگاری ملازم کو واپس کر دیں، جیسے آپ نے ملازم سے کوئی چیز منگوائی اور اس کے جو پیسے بچے ہیں وہ اسے ہی دے دیجئے، یہ بھی ظاہر صدقہ ہے۔ اپنے پانی کی بوتل کا بچا ہوا پانی کسی پودے میں ڈال دیجئے، یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ کسی غم زدہ کے لیے مسرت کا سبب بن جائیے۔ اسی طرح لوگوں سے مسکرا کر پیش آئیے اور اچھی بات کیجیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر جب آپ کھانے کا پارسل کرواتے ہیں، بنواتے ہیں، تو ایک زیادہ لے لیجئے اور کسی کو صدقے کے طور پہ دے دیجئے۔ پھر ہوٹل میں بچا کھانا پیک کروا کر باہر بیٹھے کسی مسکین کو دے دیجئے۔ اسی طرح گلی محلے کے مریض کی عیادت کو جانا اپنے آپ پر لازم کر لیجئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی عیادت کے لیے جو شخص صبح میں نکلتا ہے حدیث کے مطابق، تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو شام کو نکلتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں کہ کسی بیمار کی عیادت کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ ہسپتال جائیں تو ساتھ والے مریض کے لیے بھی کچھ لے کر جائیں۔ حیثیت ہے تو مناسب جگہ پر پانی کا کولر لگوا دیجئے۔ حیثیت ہے تو سایہ دار جگہ یا درخت کا انتظام کرا دیجئے۔ آن لائن اکاؤنٹ ہے تو کچھ پیسے رفائی اکاؤنٹ میں بھی ڈالیے۔ زندوں پر خرچ کیجئے، مردوں کے اصالے ثواب کے لیے۔ اپنے محلے کی مسجد کے کولر کا فلٹر تبدیل کروا دیجئے۔ گلی اندھیری ہے تو ایک بلب روشنی کے لیے لگوا دیجئے۔ مسجد کی ٹوپیاں گھر لا کر دھو کر واپس رکھ لیجئے۔ مسجدوں کے گندے حمام 100-200 روپیہ کسی کو دے کر دھلوا لیں۔ گھریلو ملازمین سے شفقت کیجئے اور ان کے تن اور سر ڈھانپنے کا بھی بندوبست کیجئے۔ اس طرح اور کئی طریقے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صدقہ برائی سے روکتا ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، دوسروں کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ پھر مسلم کی حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اس طرح راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دے دینا بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کمزور آدمی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔
پھر فرمایا کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا بھی صدقہ ہے۔ دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچانا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چل کر جانا والا ہر قدم پر صدقہ ہے، یعنی اس کے لیے۔ اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ خود کھانا بھی صدقہ ہے، اگر آپ اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ آپ کو جو انرجی ملے گی، آپ انشاءاللہ اس سے اچھے کام کریں گے، نیکی کے کام کریں گے۔ اپنے بیٹے کو کھلانا بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے، اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے، کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ہے۔ تو اس طرح صدقے کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، اور سب سے پہل کر لینا سلام کے اندر، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کسی بھی طرح سے اپنے بھائی کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح جو تمہارے درخت یا فصل سے جو بھی کھا جائے، پرندے کھا جائیں، انسان کھا جائیں، وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، پانی پلانا صدقہ ہے، اور 2 مرتبہ قرض دینا، یعنی 1 مرتبہ قرض دینے کے برابر ہے۔ 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا بھی صدقہ ہے۔ گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت کی طرف بلانا بھی صدقہ ہے۔ ضرورت مند کے آگے مطلب بڑھ کر اس کا کام کرنا بھی صدقہ ہے۔ علم سیکھ کر مسلمانوں کو علم سکھانا بھی بہترین صدقہ ہے۔ تو بہت سے صدقے کے طریقے ہمیں آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں پتہ چلے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب ان پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔